نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بہت ہی معزز اور مکرم ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران مولانا عقیل اختر مکی صاحب، مولانا شمس الحق صاحب اور ان کے تمام معاونین اور نائبین و اراکین، ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث کے تمام ہی اہم ذمہ داران، مولانا صادق صاحب، مولانا مستفیض الرحمن صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب اور ان تمام کے نائبین اور متعلقین، ہماری مقامی جمعیتوں کے تمام ہی اہم ذمہ داران اور اس تاریخی شہر اور علاقے کے انتہائی معزز واسیوں، دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، ہم وطن بھائیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں اور قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، آج کیا یہ عظیم الشان اجلاس ہمیں ماضی کی تاریخ کو یاد دلا رہا ہے اور پاکڑ کی کانفرنس، جس کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو 34-35 آل انڈیا اہل حدیث صحیح معنی میں کانفرنسیں ہوئی ہیں، اس میں وہ کانفرنس حقیقت میں بڑی تاریخی حیثیت کی کانفرنس تھی۔ دلی کے رام لیلا میدان میں
یا ملک کے کسی اور گوشے میں جتنی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی ہیں وہ اپنی کئی حیثیتوں سے تاریخی، اتہاسک، ہسٹوریکل اور بہت یادگار تاریخیں رہی ہیں، اور وہ ان تاریخوں کے ساتھ ان کانفرنسوں کی ایک حقیقت مسلمہ بنی جو صحیح معنی میں یاد کی جاتی ہے۔ لیکن پاکوڑ کانفرنس کی تاریخ اب صحیح معنی میں، صحیح طریقے سے اور حقیقی لفظوں میں وہ تاریخی اور یادگار کانفرنس تھی، اور اس کے صحیح سزاوار اور اس کے حقیقی اہل آپ ہی حضرات تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ 4-5 کلومیٹر کی سرزمین مکمل آپ نے خالی کر دی تھی، اور اس کو کئی ناحیے سے بھر بھی دیا تھا۔ آپ نے جو انتظامات کیے تھے، جس طرح کے حالات میں کانفرنس ہوئی تھی، اور جس طریقے سے 3 دن تک بلا تفریق مذہب و ملت پاکوڑ کانفرنس کے غیر مسلموں نے جو غیر معمولی اظہار کیا تھا محبت کا، جس طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا اس کو، یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کی حکومت نے اور یہاں کے لوگوں نے، وہ بھی ایک تاریخی نوعیت کا تھا، وہ اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عظیم الشان اتہاس آپ کی ہے، اس علاقے کی ہے، جسے آپ ایک عام قومی حیثیت سے کہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمانچل کی یا پوربی دیش کی، اس کو پوربی دیش بھی کہا جاتا تھا، بنگالہ بھی کہا جاتا تھا، بہار سے لے کر کے اور سلہٹ اور اس آسام کے بہت سے خطے لیے ہوئے پورا بنگالہ، یہ بنگالہ کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ سب سے، سراج الدولہ کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، اور ہندوستان کی سب سے پہلی لڑائی اور سب سے پہلی جنگ جو آزادی کے نام پر لڑی گئی تھی، اور صحیح معنی میں پہلا جو مورچہ یہاں کے لوگوں نے سنبھالا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ آزادی کی راہ میں یا غلامی کے راستے میں یہ سب سے پہلا معرکہ تھا جو ہندوستانیوں نے لڑی تھی۔ متحدہ ہندوستان کے لوگوں نے متحد ہو کر کے جو لڑائی لڑنی چاہیے تھی اس طریقے سے تو نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے تنے تنہا میدان میں کئی مورچوں کو جس طریقے سے سنبھالے ہوئے دیش کی آزادی کے لیے اس خطے کے لوگوں نے قربانی دی تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کی وجہ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہا کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے مرد میدان ہیں، کچھ ایسے بہادر ہیں، کچھ ایسے زبان کے پکے ہیں، اور کچھ ایسے سچے اور وفادار ہیں جو صدقو سچ کر دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ جل شانہ سے عہد و پیمان باندھا تھا۔ اور یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ صرف تیرا ہو کر کے رہیں گے، تیری مرضی کے خاطر جئیں گے، اور تیرے بندے دنیا کے جس خطے میں بھی بستے ہوں، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اور جن بنیادوں پر وہ پروان چڑھے ہوں، کسی کالے کو کسی گورے سے کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں، اور اسی لیے سب بھائی بھائی ہیں، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب کی حقیقت اور اصلیت صرف ایک ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام کے سلسلے میں، اور ان میں سے اکثر نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، لیکن ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے اور ان کی اولاد سے ایک ایسا سلسلہ بھی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ ہے، اپنی جان دے کر کے ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں اور اسلاف نے جس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی تھی، اور وما بدلوا تبدیلا، حالات بدل گئے،
ظلم کی انتہا ہو گئی، نفرت کی ساری آندھیاں بہائی گئیں اور طوفان لایا گیا عداوت و دشمنی کا، بٹوارے کا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان سارے جھکڑوں کا مقابلہ کیا کنہوں نے؟ انہوں نے جو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اور یہ سلفی حضرات، یہ اہل حدیث اسی منہج پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے یہ کامیاب رہو گے ہمیشہ، اور تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں شاہراہ سنت پر۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں روشن شاہراہ پر، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ اس کی رات بھی دن کی طرح بالکل روشن ہے۔ جو قرآن کو اور حدیث کو لے کر کے چلتے ہیں زمانے میں کبھی بھٹک نہیں سکتے، زمانے کے طوفانوں سے کبھی ڈر نہیں سکتے، جہالت کی آندھیوں کا رخ موڑ دینے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کون لوگ ہیں جو نجات پر ہیں، کون لوگ ہیں جو گمراہ نہیں ہوں گے، کون ہے جو فرقہ ناجیہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی راستہ ہے جس سے ما انا علیہ اليوم، آج جس بنیاد پر، جس دستور پر، جس حقیقت پر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں امت کو، جس پر میں قائم ہوں، آج کے لوگ قائم ہیں، اور میرے ساتھی، میرے صحابہ جس پر ہیں، وہی حقیقت میں سنت کی راہ ہے، وہی حقیقت میں اصل راستہ ہے۔ اور انہی بنیادوں پر وہ پروان چڑھے تھے، صحیح طریقے سے انہوں نے قربانی دی تھی، اور دنیا کے انقلابات آئے، دنیا میں بڑی بڑی شورشیں پیدا ہوئیں، وہ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کتاب و سنت سے وہ ہٹ گیا۔ ہر جگہ قربانی دی، اور قربانی دے کر کے ساری انسانیت کو جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہا کہ ہم سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ رب العزت والجلال کی غلامی میں، اللہ رب العزت والجلال کی فرما برداری میں سب کو لے کر کے آنے والے ہیں۔ یہاں کوئی سب بھائی بھائی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا وتیرہ تھا، یہی ہمارا منہج تھا، یہی ہمارا طریقہ تھا۔ کسی کو بھی ہم نے کہیں بھی کسی طریقے سے حقیر نہیں سمجھا۔ وہ انسان ہے تو میرا بھائی ہے، وہ انسان ہے تو ساری مخلوقات کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی تھی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے بھی، دشمن کا درخت، دشمن جس نے آپ پر تلواریں ہوتی ہیں، اس درختوں کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا تھا۔ کھیتیوں کو، دشمن کے کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع فرمایا تھا۔ دشمن کے جو جانی دشمن تھے، ان کے پنڈتوں، پروہتوں، ان کے علماء، ان کے رہبان اور ان کے احبار کو بھی کسی بھی طریقے سے ان کی قوم لڑ رہی ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، ان کے اوپر تیکھی نظروں کو دیکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لیکن جہاں حق کا مسئلہ ہو، کسی کے لیے بھی اس حق کو دلانے کے لیے یہ کبھی اپنا اور غیر نہیں دیکھتے۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہ ایسے ہی رہے اور اس راستے پر جمے رہے۔ آندھیاں بہتی رہیں، طوفان آتے رہے، لیکن کہیں بھی وہ ڈگے نہیں۔ اور اس کے وارث حقیقت میں یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلف یعنی صحابہ، جو کہیں بھی اس راستے سے نہیں ڈگے، کہیں بھی فیل نہیں ہوئے، کہیں بھی اختلافات کے شکار نہیں ہوئے، یہ ان کی تاریخ تھی۔ یہی کام انہوں نے ہر زمانے میں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اسی طریقے سے ڈٹے رہے۔ اس کے بعد کے اتوار میں امام محمد بن حنبل اسی کتاب و سنت کی بنیاد پر ڈٹے رہے، اور کہیں بھی ان کے پاؤں میں کسی طریقے کی لغزش نہیں آئی۔ امام ابن تیمیہ کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش کے شکار ہوئے، لیکن کہیں بھی ان کے پاؤں نہیں ڈگے۔ کتاب و سنت سے کہیں فتنہ نہیں ہونے دیا، کہیں شورش نہیں برپا ہونے دی، کہیں ایسا انقلاب کے نام پر کوئی فساد نہیں برپا ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور بعد کے ادوار میں ہندوستان میں
تو پوری تاریخ اہل حدیثوں کی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں شیر شاہ آبادی ہے یا اہل حدیث ہے، اس خطے میں پورے پھیلے ہوئے، بہار کے بہت سے حصے یہ اب بٹوارا ہوا ہے، یہ جھارکھنڈ اب بٹوارا ہوا ہے، یہ بنگال 2 ٹکڑوں میں اب ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو آسام میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ خطہ صرف ایک ہے، اور اسی نے سب سے زیادہ اس دیش کے لیے قربانی دی تھی۔ میں اپنی بات ایک اہم واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش جب آزاد ہوا تھا، آزادی کا پروانہ 1947 میں جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو یہ عجیب مسئلہ ہے 1947 کا، 1847 کا واقعہ آپ جانتے ہیں، 1947 کا واقعہ اپنے نظروں میں آپ رکھیں۔ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب وزیر اعظم بن کر کے آئے، دیش جب آزاد ہو گیا، آزادی کا پروانہ ہاتھ میں ملا، تو انہوں نے پٹنہ کا قصد کیا تھا، پٹنہ آ کر کے انہوں نے، آپ پچھم دروازہ جائیں گے، صادق پور کا نام بہت سنا ہوگا، وہاں گئے اور مولانا عبدالخبیر صاحب جو آپ کے آباء و اجداد کے صحیح معنی میں نمائندہ تھے، اور یہاں سے لے کر کے بنگالہ کی سرزمین سے لے کر کے سرحد تک جو اس وقت پاکستان میں افغانستان کا آخری سرا ہے، وہاں انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے وہاں ایک مرکز بنایا تھا، اور آپ کا یہ دھلیان جو ہے یہ ایک بڑا مرکز تھا، اور سب سے زیادہ مال اور انسان یہیں سے فراہم کیے جاتے تھے۔ آپ نیپال میں ترائی پکڑے ہوئے چلے جائیں، آپ دور تک کاٹھمانڈو سے آپ جھنڈے نگر یو پی سے ہوتا ہوا اور اتراکھنڈ سے آگے بڑھیں گے تو یہ ایک پٹی ہے جہاں آپ کو سلفی مل جائیں گے، اہل حدیث مل جائیں گے۔ یہ سب آپ کے راستے بنائے ہوئے تھے، یہ شیر شاہ سوری نے جو راستہ بنایا اور جو آپ کو اس ملک کو ایک گفٹ دیا تھا، اور لیکن وہ راستہ جو بہت سنگلاخ تھا، پہاڑیوں سے گزرتا تھا، نالے اور ندیوں سے ہو کر کے کس طریقے سے اس کا پار کرنا، اس کی خوفناک لہریں جب چلتی تھی، پہاڑی جھرنوں کی، آج گاؤں کے گاؤں بس جا رہے ہیں، ان ریلوں کو پار کرتے ہوئے آپ کے آباء و اجداد نے سفر کیا تھا۔ اب جانتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو ان ساری تاریخ کو جانتے تھے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ نہیں جانتے، اپنے خاندان کی تاریخ نہیں جانتے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ نہیں جانتے، لیکن دنیا جانتی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے موٹی کتاب لکھی آپ کے سلسلے میں، W ہنٹر نے موٹی کتاب لکھی، اور بہت زمانہ پہلے، 100 سال پہلے ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ آج کوئی جاننے والا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا، 10-12 سال پہلے، تو بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں ایک مولانا کہنے لگے، مولانا واضح رشید ندوی، کہ یہ 3 جلدوں میں جو شرما جی کی کتاب آئی ہے مولانا، یہ سب آپ کی تاریخ ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ نے بھلا دیا، آپ کی تاریخ کہہ رہے ہیں، اگر یہ تاریخ ہماری ہے تو آپ کی بھی یہ تاریخ ہے۔ سر سید احمد شہید کو ہم نے کبھی تفریق نہیں برتی، ہم نے کبھی بھید بھاؤ نہیں لیا۔ ہم مسلمانوں میں کیا بھید بھاؤ کرتے؟ ہم نے تو ڈاکٹر تارا چند کو، ہم نے تو راجہ رنجیت سنگھ کو بھی خط لکھا، لیکن ایک بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ اندرونی تھی۔ یہاں اہل حدیثوں نے تحریک شہیدین کی جو لڑائی لڑی تھی، لوگوں نے الجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سے بعض مسلمانوں کی تحریروں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہابی تحریک کا خلاصہ ہے یہ، اور اتنا جامع طور پر کبھی کسی نے نہیں لکھا۔ یہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے اسکالرس کو، ہمارے علماء کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے۔ لیکن پنڈت جی کی میں بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آئے۔ پنڈت جی نے یہ بات مولانا عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت بزرگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو عمارت اہل حدیث پٹنہ کے
وہ مرد مجاہد، ان کے ابا جان مولانا عبدالخبیر صاحب، یہ آخری وقت تک دیش کو آزادی کا پروانہ ملنے والا تھا، کیبنٹ پلان شروع ہو چکا تھا، اور یہ تھا کہ اب انگریز ٹیبل پر آ کر کے بات کر کے ہندوستان کو ہندوستانیوں کے حوالے کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ سرحد سے واپس ہوئے تھے۔ پنڈت جی آزادی کا پروانہ لینے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا غور سے سنیے، ان کے پاس جو پرس تھا، ان کے پاس جو جھولی تھی، جھولا تھا، اس میں انہوں نے پیسے بھر رکھے تھے، السلام اللہ، پیسے بھر رکھے تھے، اور انہوں نے مولانا عبدالخبیر رحمۃ اللہ علیہ کو عمارت اہل حدیث کو پیش کیا کہ آبا و اجداد کی بڑی قربانیاں ہیں آپ کی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ 1,00,000 کا مسئلہ تھا، 1,00,000 میں آدھا پچھم دروازہ پٹنہ سٹی کا آدھا خریدا جا سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے مولانا عبدالخبیر صاحب کہ ان کے آبا و اجداد کی جو پراپرٹی تھی، آج پٹنہ میونسپلٹی کی جتنی زمین ہے، اس کے ارد گرد جتنے محل ہیں، اس کے ارد گرد جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں سرکاری اور غیر سرکاری، یہ سب ان کے خاندان کی جاگیر تھی، یہ ان کی نیزی زمین تھی، ان کے محلات ہوا کرتے تھے وہاں۔ کیا قربانیاں دی ہیں، خون کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، زر و زمین کی قربانیاں۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ پاکڑ میں آپ کو نہیں ملیں گے اہل حدیث، آپ کو صاحب گنج شہر میں اہل حدیث نہیں ملیں گے، لیکن دیہات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ پورے ہندوستان میں دیکھ جائیے، جہاں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہے، شہر میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ جا کر کے دیکھیے مالدہ میں، اور لاکھوں لاکھ اہل حدیث ہیں۔ کٹیہار شہر کو دیکھیے، میں نے ایک ایک شہر کا جائزہ لیا ہے تاریخ پڑھنے کے ساتھ۔ تاریخ پڑھ کر کے یہاں آنے سے پہلے مجھے نوجوانی میں معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی کیا وجہیں ہیں، کیوں ایسا ہوتا تھا۔ پنڈت جی کو یہ معلوم تھا کہ یہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے جب پوٹلی پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ اور ابھی لالو پرساد یادو جی، ریوڑی دیوی جی جب مکھ منتری تھی تو مولانا جعفری نے ایک کانفرنس کی تھی، آج سے 15 سال 20 سال پہلے، بلکہ 21-22 سال اب ہو گئے، 22 سال پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور اس میں لالو پرساد اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ ان کی بیوی یہ لوگ شریک ہوئے۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ بیان کی جعفری صاحب نے اپنے خطبے میں، اور کہا کہ یہ جگہ جہاں بیٹھے یہاں سے لے کر کے اور میر شکار ٹولی تھوڑا سا گائے گھاٹ کا حصہ چھوڑ کر کے پھر جو شروع ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے آباء و اجداد کی حویلیاں تھیں۔ ہم لوگ یہاں راجہ نہیں تھے، لیکن مہاراجوں کی طرح زندگی ہماری تھی، اور ہر معاملے میں ہم آگے تھے، لیکن انگریز نے اس کو لیا۔ مولانا کو جیسے موقع ملا تقریر کرنے کا تو انہوں نے بڑے اپنے خاص انداز میں کہا کہ یہ غلامی کی نشانی ہے، جس پر یہ میونسپلٹی ہے اور یہ مکانات ہیں، یہ جعفری صاحب کے خاندان اور ان کی زمینوں، ان کے محلوں پر اور ان کے کوٹھیوں پر بلڈوزر انگریز نے چلا دیے تھے، اور اس کو غلامی کا نشان بنا کر چھوڑا تھا۔ میں آج اپنی بڑی بھابھی جان سے یہ عرض کروں گا کہ ایک جھاڑو لیں اور ایسے پھیر دیں اور جعفری صاحب کے حوالے کر دیں۔ لالو جی ہمارے بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے فوراً مائک تھاما اور کہا کہ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ آج رات بھر سوچ لیں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ رات بھر سوچ لیں۔ اب آپ سوچتے رہیں کہ کیا تھا مسئلہ، یہ تاریخ ہے۔ وہاں مولانا نے کہا تھا، مولانا عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرے آباء و اجداد نے یہ پیسوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی، اس نام کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ تو انہوں پنڈت جی نے کہا تھا، جس کو علی میاں ندوی نے اپنے کتاب ربانیہ رہبانیہ میں لکھا ہے، اہل حدیث کا نام نہیں لیا ہے، لیکن صادق پور کا ضرور نام لیا ہے، اور صادقان صادق پور کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ سارے ہندوستانیوں، متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری بلیدانوں اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور مولانا عبدالخبیر صاحب صرف صادق پور پٹنہ محلے کے
قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں، لرجحت کی فتو اہل صادقور، تو یہ پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین کا، خاص طور پر اس خطے کا، اگر مٹی لے کر کے مٹھی میں لے کر کے یہ مٹی نچوڑی جائے اور اگر اس سے کوئی چیز سیال چیز گر سکتی ہے تو اس میں اہل حدیثوں کی قربانیوں کے خون کا قطرہ ضرور ٹپکے گا اور انہی کا قربانی یہی چیز ہوگی۔ میں نے انڈمان کا وہ جیل دیکھا ہے، 7 میں سے 1 بچا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آج بھی اس کے دروازے پر جیسے ہی داخل ہوئیے کیسے پھانسی دی جاتی تھی، پھانسی کا پھندا کیسا تھا اور کس طریقے سے ایک زندہ انسان کو پیس دیا جاتا تھا، پیر دیا جاتا تھا، وہ سب آلات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ان کال کوٹریوں میں بھی ہم نے گھس کر کے دیکھا تھا، اور اس وقت اپنے آپ کے اوپر قابو پانا عین جوانی کے موقع سے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے پہلے مہمان ان جیل دنیا کے سب سے بدترین گوانتاما جیل کو بھول جائیں گے۔ ابو غریب کے جیل اس کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتے، جو انگریز نے پلاننگ کے ساتھ یہ جیل بنائے تھے۔ اس کا پہلا لقمہ یہی اہل حدیثان ہند تھے، یہی وہابی حضرات تھے جن کو بدنام کرنے کے لیے، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت بدنام نہیں کیا جاتا تھا، ان کو ایک ایک مسئلے میں الجھایا گیا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ فروعی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے میں ان کے عمل کو جو سنت کے مطابق تھا ایک ایک کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ کسی کو کفر کی نشانی بتائی گئی، کسی نے ابو جہل کی وراثت قرار دیا، یہ آمین یہ رفع الیدین آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ یہ ابو جہل کی وراثت ہے، یہ ابو لہب کی وراثت ہے، اور یہی اس کے وارثین ہیں۔ بڑے خونخوار طریقے سے ان چیزوں کو ابھارا گیا تھا، مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا تھا، مسلمان خود مسلمان کے خون کا پیاسا تھا، اس کے خلاف جاسوسی وہی کرتا تھا، لیکن سبوں نے اعتراف کیا۔ پنڈت جی نے اس وقت یہ بات کہی تھی، ان پیسوں کا تو اس وقت بھی کوئی حاصل نہیں تھا، لیکن یہ تاریخی جملہ آج بھی مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے یہ چیز ثبت ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ سب سے زیادہ اہل حدیث اسی خطے میں ہوئی، اور تحریک شہیدین کا، خاص طور پر شہیدین کا قافلہ، سید احمد شہید کا اور شاہ اسماعیل شہید کا، لوگوں نے کہا کہ حج منسوخ ہو گیا ہے، حج حرام ہو گیا۔ اتفاق سے اسی وقت عرب دنیا کے اندر کتاب و سنت کا غلغلہ ہوا، کتاب و سنت کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب کی دعوت شروع ہوئی، اور تاریخی اعتبار سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں کے علماء سے پڑھا تھا یا ان سے کسی اہل حدیث عالم نے پڑھا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور محمد بن عبد الوہاب کا زمانہ یکساں لگتا ہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر وہابیت کو صرف شاہ اسماعیل شہید تک، بہت سے غلط فہمی میں ہمارے علماء بھی اور بہت سے ہمارے خطبہ بھی، بہت سے تاریخ لکھنے والے، افسوس یہ ہے کہ میرے بغل میں بیٹھ کر کے میرے خوشاچی بعض عزیزوں نے لکھا تو کچھ ایسی باتیں پروپیگنڈے کی بنیاد پر لکھ دی جو اللہ کا فضل ہے کہ میں اس پر کوئی چیز لکھ نہیں سکا تھا، ایک ایک حرف پڑھنا مشکل، لیکن پروپیگنڈوں کا یہ اثر ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت شاہ اسماعیل شہید کا مسئلہ نہیں تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ جو کلکتہ میں آپ دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو قائم ہوئی تھی، شاہ صاحب نے کہا تھا تم جر و جواہر لٹا دو، دے دو انگریزوں کو، 7 سمندر پار سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ سب کچھ دے دو، لیکن 1 گز زمین فراہم مت کرنا۔ شاہ صاحب کا یہ واقعہ بارہا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمین دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمین تمہارے پیروں سے کھسک گئی، اور ٹھیک چند سالوں کے بعد یہی واقعہ پیش آیا۔ پورے ہندوستان سے سارے ہندوستانیوں کی کہ پاؤں ہی نہیں اکھڑے، وہ غلامی کی بدترین زنجیر میں جکڑ دیے گئے، نہ مندر محفوظ نہ مسجد محفوظ، اور ان میں ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ بہت سی طاقتیں یہی سب سے زیادہ اسی کام کو کرتی ہیں۔ جب موقع آتا تھا تو مندر ایک طرف سے توڑ ڈالتے تھے، جب موقع آتا تھا مسجدوں کا مسمار کر دیتے تھے، اور جب موقع آتا تھا تو دونوں کو ہندو مسلم کو 2 مذہب نام دے کر کے لڑا دیتے تھے، اور یہ نادان انسان اسی سرزمین پر لڑتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بنگال میں ان کا
ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسٹ انڈیا پر قبضہ کر لیا، یہاں سے لے کر کے اور یہ ساحل سمندر سے پکڑتا ہوا مدراس تک اپنے قدم اس طرح سے جما لیے کہ وہ ایک دوسرا واقعہ ہے اسی سے ملتا جلتا، ٹیپو سلطان کا واقعہ، سراج الدین کا واقعہ ذکر کیا۔ میں آپ سے موٹا موٹی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو پیش آئے اور آخری واقعہ جو پیش آیا وہ کون سا تھا؟ 1857 کا۔ اس کے بعد ہندوستان مکمل طور پر غلامی میں چلا گیا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کسی بھی یہ کارندے جو ہیں یہ مورخ اس چیز کو نہیں لکھتے۔ کانگریس کے زمانے میں جب 100 سالہ تک پہلی جنگ آزادی کے نام پر 1857 کے حوالے سے جشن منایا گیا، اس میں افسوس کہ میں نے مسز گاندھی اس وقت تھی پریزیڈنٹ، اس وقت میں نے ان کو لکھا بھی تھا، ایک مجلس میں نے احتجاج کیا اور کئی لوگوں سے کیا، کانگریسی لوگوں سے، منموہن سنگھ جی سے بھی ہم نے 2 مسئلوں میں خاص طور پر یہ عرض کیا تھا۔ آپ کے پرنب مکھرجی، میں نے ان سے کہا تھا یہ پاکل کانفرنس کے حوالے سے جو ہم نے 2 مہینے کے اندر ریاض الصالحین شائع کیا تھا بنگلہ میں اور چھاپ کر کے ہزاروں کی تعداد میں اس کو تقسیم کیا تھا، ان کو میں نے دیا تھا پرنب مکھرجی جی کہ یہ لیجئے، اور اسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ جہاں سے آپ جس 99% ووٹ سے جیت کر کے آپ یہاں موجود ہیں، وزیر خزانہ ہیں یا کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کن حالات سے گزر کر کے آئے ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو جب ان کو بتانا شروع کیا میں نے کہا کہ 99% مسلم ووٹ کا یہی لوگ ہیں اور بقیہ اکثریت ہی آپ کا یہی معاملہ ہے۔ میں نے ان سے بھی احتجاج کیا کہ اس میں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں یہ جو اتنی بڑی فہرست ہے مجاہدین آزادی کی، خصوصاً 1857 کی، جنرل بخت خاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرٹھ سے یہ قافلہ چلا تھا اور اس کا جنرل اور اس کا اگوا، اس کا قائد یہ جنرل بخت تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ میرٹھ سے جو قافلہ چلا تھا جس میں ہندو بھی شریک ہو گئے تھے، مسلم بھی شریک ہو گئے تھے، بلا تفریق سارے مسلمان سارے ہندو اس قافلے میں شریک ہوتے چلے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1857 تو یہ پہلی جنگ نہیں ہے آزادی کی، اس سے پہلے ہم نے 25 جنگ لڑے۔ پاکل کانفرنس کی ایک دین اور ہے جس کے بارے میں مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاید ترجمان آپ نے پڑھا ہو، 11 صفحے کا مضمون لکھا تھا اور لکھا تھا کہ پاکل کانفرنس پتہ نہیں کیسی ہوگی لیکن ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کی گونج یہیں سے سن رہے ہیں، اور مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوگی، لیکن اگر یہ مان لے کہ کانفرنس 100% ناکام ہوئی ہے تو مولانا اصغر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ سوینیر جو آپ نے چھاپا ہے، یہ اگر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں تو یہ کارنامہ ہی صرف کافی ہے۔ اس میں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا گیا تھا کہ کتنی جنگیں اہل حدیثوں نے لڑی تھی، آزادی کی خاطر کتنی جنگیں لڑی تھی، اور یہ جس کو 1857 کہتے ہیں، جسے انگریز نے غدر کا نام دیا تھا، بغاوت کا نام دیا تھا، اسباب بغاوت ہند، جس پر 25 کتابیں لکھ دی گئیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخری لڑائی تھی، اس سے پہلے 25 جنگیں ہو چکی تھی۔ کون جنرل تھا، کس جگہ پر ہوئی تھی، انگریز کے کس بٹالین سے یہ مارکا پیش آیا تھا، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ نہیں، ڈیٹ کے ساتھ ان ساری جگہوں کو ہم نے کوٹ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تاریخ ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ W ہنٹر نے بھی کہا ہے، جو مسلمانوں کا نہیں، یہ وہابیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس نے تنہا ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ انگریز کے خلاف جتنے بنگال سے لے کر کے اور سرحد تک جتنے مارکے ہوتے ہیں، اس کے آگے بھی اہل حدیث ہیں، اس کے پیچھے بھی اہل حدیث ہیں۔ البتہ اس وقت اہل حدیث نام لینے سے لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سے محبت ہوتی، تو اس کو وہابی کے نام سے مشہور کیا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تقریباً 25 منٹ تک پرنب جی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بات چیزیں جب ایسی آئیں تو وہ دیکھا کہ مسلسل ریاض الصالحین پڑھے چلے جا رہے،
تو میں نے کہا کہ سنا ہے کہ پڑھنے میں بڑا دلچسپی آپ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لوگ کچھ اور گوش گزار کرنے آئے ہیں، کچھ اور کہنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن یہ جو آپ نے چھاپا اس میں تو بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں، دھرم کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم آئے ہیں انصاف لینے، ہم آئے ہیں حق کو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش صحیح معنی میں دیش کے آزاد کرنے والوں کو ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ الغرض میں اس قضیے کو بند کرتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، آپ ہمارے جوان جانیں، میدان میں آئیں اور سیکھیں کہ کیا قربانیاں دی اس دیش کے لیے، آپ نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اور کون آپ ہیں۔ میں آپ سے بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی تھی 1857 کی، جس کو پہلی جنگ کے نام سے ہمارے ملک میں بار بار جشن منایا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نے کہا کہ یہ آخری اصلی حقیقی جنگ تھی جو ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف لڑی تھی، اور بدقسمتی سے یہ جنگ مسلمانوں نے اس طریقے، ہندوستانیوں نے اس طرح ہار دی، اس طریقے سے مغلوب ہو گئے کہ اس کے بعد پورے طور پر بھارت جو کہا جاتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، پالم ہوائی اڈہ ہے نا، کہا کہ کل اب اتنی ہی ان کی، جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کو امپائر دنیا نے مانا، اور جو اس پورے خطے میں جس کا راج چلتا تھا، یہ جاوا، یہ سماترا، یہ سب اسی خطے میں تھے، اور حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں بھی ہم ہی چوکیدار تھے اور ہم ہی اس کے رکھوالے تھے۔ یہ تاریخ جاننی چاہیے۔ ایسی سلطنت کی چولیں نہیں ہلی، بلکہ پورے طور پر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قربانیاں اس وقت دینی پڑی تھی۔ یہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ اسی خطے کا ہاتھ تھا، سب سے زیادہ یہی کے لوگوں نے وہ قربانی قبول کی تھی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک جملہ رک کر کے میں اس وقت جو دیش کے اندر بدنظمی پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمان جس طریقے سے انتشار کا شکار ہے، فکری اعتبار سے تہی دامن ہوتا چلا جا رہا ہے، عملی اعتبار سے کب کا میدان چھوڑ چکا ہے، اور دنیا کے جتنی بے راہروی ہو سکتی ہے، ڈسپلن اور نظم جماعت، نظم ملت، نظم قوم، نظم ملک کے کو تار تار کرنے کے لیے جتنے حربے استعمال کیے گئے ہیں، اس کے ہم حراویل دستہ ہیں اس وقت۔ میں یہ عرض کروں گا کہ کامیاب 25 جنگیں لڑنے کے بعد سمٹتا چلا جا رہا تھا انگریز، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، W ہنٹر نے اس جملے کو لکھا ہے کہ یہ قربانی تو دیتے ہیں یہ وہابی، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب تک پورے ہندوستان میں انہوں نے بڑی بڑی تحریک چلائی، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، اور انگریز میز پر آنے پر بسا اوقات مجبور ہوا، لیکن ایک بھی فرد اس میں ڈسپلن کے خلاف نہیں گیا۔ انتشار لاکھ پیدا کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن اس میں سے کوئی آدمی نہ ڈگا نہ بکا۔ یہ وفاداری میں اس قوم کی اتنے پکے لوگ تھے، اتنے پختہ لوگ تھے۔ اب اس جماعت، اس تنظیم اور اس کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کیا بات کہی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غیر منظم ہونے کے احتساب سے آپ گاؤں گاؤں دیکھ لیجئے، ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اسی بنگالہ کی سرزمین میں جمعیت اہل حدیث، تحریک مجاہدین کا سلسلہ دیش کی آزادی کے ساتھ مندمل پر شروع ہوا، انگریز میز پر بیٹھا تو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے، یہ بھی آزادی کا حصہ ہے، سب سے پہلے جمعیت بنایا۔ یہ جو جمعیت اہل حدیث پاکڑ آپ ضلعی جمعیت کہہ رہے ہیں، مقامی جمعیتیں جو بنتی ہیں، یہ صوبائی جمعیت، اور یہ افسوس کہ جو عہدے پر بیٹھا ہے اس کو بھی اس کا ادراک نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہندوستان میں اس وقت کسی مسلم تنظیم کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی جمعیت نہیں تھی، یہاں کوئی انجمن نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ مسلمانوں نے کوئی یہ انجمن بنائی۔ لیکن اہل حدیث حضرات نے تحریک شہیدین کو جب دیکھا کہ انگریز اب اس تحریک کی آثار سے اب وہ
ہار چکا ہے اور اب کہتا ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اہل حدیثوں نے فوراً ایک جمعیت بنائی، جمعیت اہل حدیث، لیکن اس کا نام اس وقت رکھا تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو آپ کی جمعیت ہے اس کا نام. اور جانتے ہیں وہ کہاں؟ بنگالہ ہی کی سرزمین آرا ہے جو اس وقت بہار میں پڑتا ہے، پٹنہ کے بغل میں. آرا میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور کن حالات میں رکھی گئی تھی؟ میں ایک بات آپ سے اور کہوں کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں کا، ان کے ثقل کا، ان کا جو وزن ہے، اس وزن کو ہمارے سارے اسلاف سمجھتے تھے. پنجاب کے آخری حصے سے لے کر کے، دیش کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، 1906 کی بات میں کر رہا ہوں، اور بنگال کے آخری سرے تک، آسام اور سرحد افغانستان کے بہت سے علاقے. اس وقت جو دنیا کہہ رہی ہے اکھنڈ بھارت کی بات، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں بڑے تلبیسات ہیں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی اور نہیں سمجھے گا. اس میں بڑے طرح طرح کے دھوکے ہیں جس کی وجہ سے ہندو مسلمان کے اندر کنفیوز پیدا ہو رہا ہے، جماعتوں کے اندر کنفیوز پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ سارے علماء جمع تھے، پورا ہندوستان جمع تھا. اور وہاں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس خطے میں سارے علماء نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جمعیت بننے کے بعد پہلا جو وفد نکلے گا، پہلا سفر جو ہوگا پنجاب کا نہیں ہوگا، دلی کے تاجروں کے ہاں نہیں ہوگا، بمبئی کے سیٹھوں کی طرف نہیں ہوگا، اور ساؤتھ کے بڑے بڑے ساہوکاروں کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ سبوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ پہلا سفر اس جمعیت کا بنگال کا ہوگا. اور آپ کا یہی خطہ ہے، اس کو پکڑ کر کے بیل گاڑی سے دیناج پور اور ڈھاکہ اور سلہٹ ہوتے ہوئے یہ قافلہ چلا تھا 2 آدمیوں کا. میں نے پاکڑ کانفرنس میں، یہ سوینئر میں پاکڑ کانفرنس کی مناسبت سے اس واقعے کے اس پہلے سفر کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، خاص طور پر اس کو لکھا ہے. اور اس تاریخ کو پڑھیے کہ وہ کہاں سے آئی. بھڑک گئے لوگ. بھٹی صاحب تو کہتے تھے کہ مولانا یہ کیا چیز ہے، بعض چیزوں پر رد بھی کیا انہوں نے کہ اس کی تصحیح کی جائے، یہاں ایسے ہے، لیکن کہا کہ یہ چیز اتنی عظیم ہے، یہ پاکڑ کا اور اس بنگالہ کے اس علاقے کا جو بھی ذکر کر لیجئے، یقین جانیے کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ بعد کے ادوار میں بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے آل انڈیا کانفرنس یعنی آل انڈیا اہل حدیث کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کے صدر مولانا عبداللہ غازی پوری شیخ المشائخ، ابھی ان کی کتاب مرکزی جمعیت نے چھاپ دی ہے اور دوسری جلد میں آیا ہے. پہلی جلد میں تو آپ حضرات کا ذکر ہے، جھارکھنڈ کا، بہار کا، خاص طور پر بہار کا ہے، شاید وہ متفرقات کے طور پر جھارکھنڈ کا الگ سے آئے، لیکن پہلی جلد میں بہار کا، دوسری میں مولانا عبداللہ غازی پوری اور تمام میاں صاحب کے شاگردوں کا دبستان نظریہ کے نام سے یہ چیز آ رہی ہے، وہ اس کے صدر بنے تھے. لیکن انتخاب کیا ہوا تھا بنگال کا کہ یہ 2 مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری. اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کے آنکھ روشن ہو جائے گی کیسے ہمارے علماء سفر کرتے تھے اور کس طریقے سے جاتے تھے. لیکن سفر سے لوٹنے کے بعد جو انہوں نے شجرہ لکھا ہے اور جو سالانہ رپورٹ میں پیش کیا ہے وہ بہت دل دہلا دینے والا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو میں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ کالا پانی میں پہلا قافلہ اور پہلا مجرم کے حیثیت سے اس دیش کی آزادی کے نام پر اٹھنے والوں کو مجرم اور باغی کا کر کے لے جایا گیا تھا، یہ اہل حدیث تھے. اور میں اپنے بھائیوں سے بات کروں، عمل و کردار کی دنیا میں ان سے اچھے لوگ نہیں تھے. کہا جاتا نہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تاریخ عجیبہ پڑھیے، وہ تو بہت بعد کی مرعوبیت کے زمانے کی اور بہت خاص حالات میں لکھی گئی. علامہ تھانیسری رحمۃ اللہ کو اللہ جل شانہ کروٹ جنت نصیب کرے. سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان حضرات نے اہل حدیثوں پر جو مظالم توڑے جا رہے تھے اس کو ایک خاص پس منظر میں خاص تحریر لکھی ہے. اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اہل حدیث مورخین اور علماء بھی اس کو اس خاص تناظر میں لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جس کی بنیاد پر بہت
افسانے گڑھ رہے ہیں اور جماعت بیچ میں ہچکولے اور اس کی تاریخ کا تیا پاشا کیا جا رہا ہے۔ بہت ہوشیاری اور دینداری اور دلداری سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ مولانا عبداللہ صاحب صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے جب پھانسی دینے کے لیے بلایا، کہا کہ آج ججمنٹ تھا کہ اتنا یہ جیل کاٹ چکا، اور آج وہ کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں، کہ مولانا عبدالسمیع جعفری کو کسی نے دیکھا ہے؟ اس میں دیکھا ہے مولانا عبدالسمیع جعفری دبلے پتلے سے انسان، چھوٹے سے، اور جب میں مولانا کو دیکھتا تھا تو مجھے فوراً میرے زبان پر یہ شعر آتا تھا، رجلا نحیف فتضریہ وفی اثوابہ اسد ضریر۔ مولانا بڑے ادیب قسم کا آدمی تھے، اردو ادب تو ان کا بڑا چھوٹا تھا، لیکن عربی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا ان کو، ادیب تھے مولانا۔ پڑھ کر کے بالکل وہ ہو جاتے تھے، لگتا تھا ان کے تنے مردہ تو نہیں کہوں گا، تنے ضعیف میں لگتا تھا کہ قوت ابھر آئی ہے۔ مولانا ٹھیک انہی طرح سے منحنی سے، چھوٹے سے، دبلے پتلے انسان تھے۔ ان کے آباء و اجداد میں مولانا عبداللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز نے جب بلایا اور کہا کہ اس کو، ان کو خون پیشاب ہوتا تھا، پیشاب جب کرتے تھے تو صرف خون ہی ہوتا تھا، اور چکی جو ان کو پیسنی ہوتی تھی، بوجھ جو اٹھانا پڑتا تھا وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن خاص طور پر ان کو اٹھایا جاتا تھا، جس سے ان کو کئی طرح کے امراض پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن جس دن ان کو پتا تھا کہ آج آخری سنوائی ہے، آج آخری فیصلہ ہے اور ان کو پھانسی دی جائے گی، اس دن وہ آئے تو جیسے ان کے آباء و اجداد پورے ہندوستان میں جب چلتے تھے تو ان کے سامنے جوانوں کا، تاجروں کا ایک اپنی جان قربان کرنے کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے سینہ تان کر کے چلتا تھا۔ آج وہ اسی رنگ میں آ رہے تھے، اہل حدیثوں کے قائد اسی رنگ میں آئے۔ انگریز جج نے جب دیکھا تو کہا کہ اس طریقے سے جیسے رن پر دھمسان کی رن ہو اور اس میں کوئی شیر ببر اچھلتا ہوا آ رہا ہو، کہا کہ آج ویسے آ رہا ہے۔ دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑی روشنی ہے اور اس کے جسم میں قوت ہے، ایک امنگ نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آج تو پھانسی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا کہ آج پھانسی کا فیصلہ سنایا جائے گا، پھانسی کے پھندے میں اس کو لٹکایا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ جیل میں اتنی پرمشقت، قید بامشقت کی زندگی گزارنے والا یہ منحنی سا انسان، جس کے کھائے بغیر ہڈیاں جو کمزور تھیں اب بالکل جواب دے رہی ہیں، آج یہ شیر بور کی طرح کیسے آ رہا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ فوراً اس نے پوچھا کہ یہ اس کا کیا حال ہے؟ تو کہا تھا انہوں نے، لوگوں نے بتایا کہ آج ان کو پتہ ہے کہ آج اس کی رات بھی عجیب طریقے سے گزری ہے اور دن میں بھی یہ بڑا متوالا نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکانے کے لیے مچل رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو میدان میں قربانی دی، انگریز کو بھگانے کے لیے انگریز سے ٹکر لیا، لیکن اس کو یہی موقع ملا ہے کہ وہ کم سے کم یہاں پھانسی اس کو دی جا رہی ہے، سردار کو۔ تو اس نے فوراً اپنے پھانسی کے فیصلے کو بدل کر کے پھر دوبارہ عمر قید کی سنا دی۔ کہا کہ ہم اس کو اتنا خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ البتہ اور مولانا اس وقت مسکرا رہے تھے جب ان کو پھانسی کا حکم منسوخ کیا گیا اور ان کو صرف قید کی تو مولانا مرجھا گئے، پہلے شیر کی طرف سے چل رہے تھے، لیکن جج نے کہا کہ اس کی داڑھی یہاں بیٹھا ہے، بھرے اس نے ایوان میں کہا کہ اس کی داڑھی کاٹ دو۔ جب داڑھی کاٹی گئی تو مولانا اس وقت دہل گئے، مولانا پر لرزہ طاری ہوا، اور جیسے ہی نیچے گری ہے چھیلنے کے بعد تو مولانا نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں کاٹی گئی، بھرائی ہوئی آواز میں لیکن پورے جذبات کے ساتھ کہا غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں کاٹی گئی ہے۔ کہا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي، گویا کہ وہ کہہ رہے تھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ سَلْبٍ مُمَزَّعِي۔ کہا کہ جان کے ٹکڑے ٹکڑے حق کے راستے میں انسانیت کی خاطر یہ ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ان سے چیزوں کو سن کر کے آپ کو ولولہ ہو رہا ہوگا، لیکن انسانیت کے کس اعلیٰ مقام پر تھے۔ میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، جن کے بارے میں ان کے شاگردوں میں اتنی موٹی کتاب آ رہی ہے،
اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ تو چلے گئے. میں نے تو سب سے پہلے ان کی قدر قیمت کو اربوں سے جانا کہ یہ افریقہ کے شیخ عمر فلاطہ شیخ عبد الرحمن افریقی کا قصہ سناتے تھے، آنکھوں سے جھڑی تاری ہو جاتی تھی. اور مدینہ یونیورسٹی میں نے کہا کہ کوئی سب سے اچھی چیز مجھے ملی، سب سے زیادہ قیمتی چیز سرمایہ جو مجھے ملا تو مولانا کا جو 10 منٹ کا درس ہوتا تھا، بقیہ 40 منٹ 50 منٹ جو ہوتا تھا وہ تو پڑھاتے تھے، بڑی اونچی کتاب پڑھاتے تھے وہ ہم لوگوں کو، لیکن 10 منٹ کی جو تقریر ان کی ہوتی تھی شروع میں وہ بڑی عجیب ہوتی تھی. تو وہ اپنے شیخ عبد الرحمن افریقی کا قصہ سناتے تھے، ہندوستان کے اہل حدیثوں کا قصہ سناتے تھے، اور اسی طریقے سے علامہ قرآوی، اور اسی طریقے سے علامہ ابن عتیق، علامہ ابن مبارک، یہ سب عرب دنیا کے جن کے اسامی ساری دنیا میں پھیلے. اور میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی جو 1857 کی جنگ تھی، میں ڈسپلن کی بات کر رہا تھا، جو ہم لوگوں کی بے ترتیبی کا شکار ہوا، جو آیا اس میں گھس گیا اور مار پیٹ. وہ جو سید احمد شہید نے لکھا ہے یا بعض لوگوں نے اس سے شورش لکھا ہے تو ایسے ہی نہیں لکھا ہے. آپ کس جذبے سے آئے ہیں اور کس کام میں مشغول ہو گئے، آپ کا یہ منصب تھا ہی نہیں. وہاں انگریزوں کو جس طریقے سے لوٹنا شروع کیا ہے لوگوں نے، جس طرح سے گھروں میں گھسنا شروع کیا ہے، یہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ دشمن کے درخت کو نہیں، وہ انسانوں کو کاٹ رہا تھا، لیکن فتح پانے کے بعد اس کی درخت کو بھی نہیں کاٹا جائے. اور یہی ہندوؤں نے، یہی مسلمانوں نے، یہی فوجیوں نے، یہی جرنیلوں نے، یہی کرنیلوں نے، جو انہوں نے 150 سال تک ظلم دیکھے تھے، 100 سال تک ظلم دیکھے تھے انگریزوں کے، وہ سب کا بدلہ اسی میدان میں لینا شروع کر دیا. میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رات کے اندھیرے میں چلے جا رہے تھے، جھاڑی سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا دلی میں جائیں گے، لیکن آپ اس وقت جاتے دریا باز سے، آپ جاتے پرانی دلی کی طرف، اور اس کے بعد فاٹک حبش خاں کی طرف بڑھتے، جہاں میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا وہ ایک سنسان علاقہ اس وقت پڑتا تھا، بہت بعد تک وہ جھاڑ جھنکھاڑتے. وہاں پہنچتے تھے، میں بات ختم کر رہا ہوں. پہنچتے ہوئے جھاڑی سے کراہنے کی آواز آئی. اپنے 2-3 ساتھیوں کو اس وقت جان ہتھیلی میں لے کے کوئی گھر سے نکلتا تھا. بلوائی اتنے عام ہو چکے تھے، اتنے نشے میں تھے وہ، اس طریقے سے کہ کوئی انگریز کون کہے، کسی بھی طرح سے جان بچانا مشکل تھا. یہ جو مجاہدین آئے تھے دیش کے متوالے ہندو اور مسلمان، لوٹ پاٹ کے اس طرح سے شکار ہوئے تھے کہ ہر چیز لوٹ لیتے تھے. یہ اسلام اور مسلمان اور انسانیت کسی فوج کی ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمت کر کے دیکھو یہ کون ہے، کسی عورت کی آواز آ رہی ہے. جب گئے تو وہ ایک انگریز عورت ہے، ایک مین تھی، ایک بڑے گھرانے کی عورت، کچھ پتہ نہیں، اس کو زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے. میاں صاحب نے اٹھایا. یہ پورے سبوں نے لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے، مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ کس طریقے سے 3 مہینے تک اپنے گھر میں رکھ کر کے علاج کیا. میاں صاحب کا جو 1-1.5 کمرہ جو ان کے رہائش کا تھا، جو بے تاج بادشاہ تھا ساری دنیا کا، ساری دنیا میں ان کے لاکھوں شاگرد پھیلے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا تھا کہ ایک غیر محرم عورت، سمجھا کہ نہیں سمجھا، ایک گھر میں عورت ہے، مبادا اس پر میری نظر پڑ جائے. باہر ہی دروازے پر کھانا کھاتے تھے میاں صاحب. ایک پر ایک قصے ہیں میاں صاحب کے. اور اس کے بعد یہ یاروں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. انگریز کو 3 مہینے کے بعد انہوں نے مَن اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، کہا کہ کوئی بھی دشمن جانی تلواریں سوچنے والا اگر تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو ضرور جائے، اس کو ضرور پناہ دے کر کے، اپنی جان پر کھیل کر کے، وہ تمہاری جان پر کھیل رہا تھا، تم اپنی جان پر کھیل کر کے اس کی جان بچاؤ. اور یہ بھی حتیٰ یبلغ مأمنہ، جب تک وہ اپنے امن کی جگہ پر اپنے لوگوں میں پورے سیکورٹی کے ساتھ نہ پہنچ جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ اگر راستے میں بھی کچھ ہوتا ہے. میاں صاحب نے یہی کام کیا. انگریز نے دیکھا کہ 3 مہینے بعد ایک مین ملی، کس خفیہ طریقے سے. آج تو ایک چیز آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، کسی بنیاد پر دونوں زور زور سے بول رہے ہیں، آپ نے پورے محلے میں اس خاندان کو ننگا کر دیا. اس گھر میں لڑائی ہوتی ہے. کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، کتنی سوسائٹیاں برباد ہوئی، کتنی انجمنیں برباد ہو گئی آپ کے ان سے. لیکن 3 مہینے تک کیا مجال ہو کہ انگریز جان گیا ہو یا کوئی فرد جانتا ہو کہ میاں صاحب کے گھر میں ایک انگریز کا علاج ہو رہا ہے. اور یہ ہے
اہل حدیث رہے ہی نہیں، نہ وہ حدیث رہا، نہ ہم حدیث دیگرہ ہو کر کے رہ گئے، دوسروں کی بات، دوسروں کے چرچے میں ہم آ گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، میاں صاحب نے جان پر کھیل کر کے اس عورت کو بچایا تھا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ انگریز نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا۔ یہ یاروں نے سبوں نے لکھ دیا کہ انگریز کے اہل حدیث کے امام ایجنٹ ہو۔ اور اس سے میں آپ سے عرض کروں کہ جب چھان بین شروع ہوئی ہے اہل حدیثوں کی اور مسلمانوں کی، ہندوؤں کی 1857 کے بعد، تو اس کے کئی سال بعد میاں صاحب کو 1 سال کے لیے جیل میں بھی بند۔ جب شمس العلماء کا خطاب مل رہا ہے، انگریز کے ایجنٹ ہیں، اور پتہ تھا کہ میاں صاحب کے شاگرد کس طریقے سے تھے اور کہاں تھے، ان کو ایک ایک کو پتہ لگا کر کے کہاں سے کیسے ہوتا ہے یہ سب پتہ لگایا گیا تھا۔ امیر راولپنڈی جیل میں میاں صاحب، یہ سارے مورخین جانتے ہیں، اور بھارت کا گزٹ انگریزوں کا بنایا ہوا وہ بھی اس پر شاہد عدل ہے، عدلیہ کے فیصلے موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان کی یہ 150 سالہ جہاد کی، اور مولانا ولایت علی، عنایت علی، مولانا ولایت علی کا یہ خطہ تھا جہاں انہوں نے ہر گاؤں میں نہیں گئے ہوں گے لیکن آپ ٹوٹ کر کے گئے تھے۔ صرف پاکڑ موقع سے مجھے لگا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ آپ نے کس طریقے سے راستے میں شربت بنا کر کے لوگوں کو راستے روک دیے، کس طرح سے گھیر کے کھلاتے تھے، یہ مجھے لگتا تھا کہ مجاہدین کی، دیش کے آزادی کے متوالوں کی یہ حقیقت میں یہ اولاد ہے۔ آپ سے اسی طرح کی توقعات ہے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور عرض کروں گا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اپنے یہ مولانا عقیل صاحب آج کہہ رہے تھے کہ کاش کہ اس خطے کے لوگ 1-1 روپیہ جمع کرتے تو یونیورسٹی بن جائے۔ بعض گاؤں کے سلسلے میں کہا بڑا جامعہ چل سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ مجاہدین کی آزادی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے جان بھی قربان کی تھی، اپنا مال بھی قربان کیا تھا، اور اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا۔ عبداللہ پور تو آج سے 25-20 سال پہلے جب میں گیا تھا تو موٹر سائیکل سے گئے، بڑی مشکل سے 5-6 جگہ اس 2-3 کلومیٹر میں اترے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پیدل ہی گئے، جو ہمارا سب سے بڑا مرکز تھا تحریک شہیدین۔ سوچ سکتے ہیں آج ہم پتہ نہیں کتنے طرح کے بھاونائیں پال رکھی ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ہمارے آباء و اجداد، اسلاف ہمارے وہ تھے جنہوں نے جو اللہ سے عہد باندھا تھا کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیری خاطر ہم اس دنیا میں جیتے ہیں، اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی طرح کی اس دنیا سے مطلب نہیں ہے ہم تو انہوں نے اپنی جان اسی میں قربان کی۔ ومنہم من ینتظر، اب یہ ذمہ داری دوسروں پر آئی ہے، چاہیے کہ وہ انتظار میں بیٹھیں اور ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر کے، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن جو اس دیش ہی کا دشمن نہیں ساری انسانیت کا اس وقت دشمن تھا، جان پر کھیل کر کے سید نذیر حسن محدث دہلوی، جنہوں نے اس ہندوستان میں حدیث کے علم کو عام کیا تھا اور ان کے بعد ہی حدیث کا غلغلہ ہوا، انہوں نے جان پر کھیل کر کے انگریز جیسے بدترین دشمن کی عورت کی جان بچائی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری شہری جمعیت، ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ان نوجوانوں کو اللہ جل شانہ مزید حوصلہ دے، آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اپنے تعلیمی، دینی، اخلاقی ان تمام میدانوں میں پورے طور پر سچے اور پکے کھڑے اتریں اور اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ملک کی خدمت کا جو سب سے بڑا حق ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا اس میں جتنے طرح کے فساد ہیں وہ سب دور کیے جا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے اسلاف کی طرف کو انجام دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون